فیصل ٹاؤن لاہور میں واقع جوہر فاؤنڈیشن ہائی اسکول کا شمار صوبائی دارالحکومت کے بہترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ یہاں عام تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ جدید خطوط پر مشتمل بلڈنگ میں بچوں کے لیے ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ یہاں ماڈرن لائبریری، لیبارٹری اور کھیلوں کے میدان اور دیگر تمام سہولیات باہم میسر ہیں۔ چیئرمین جوہر فاؤنڈیشن ہائی اسکول محمد سعید خان نے ایمرا میڈیا گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1986 میں فادر نے اور میں نے اس وقت میں ماسٹرز میں تھا تو اس کا قیام عمل میں لائے، اور الحمدللہ اس وقت یہ پرائمری تک اسکول تھا، اور ہر سال درجہ بدرجہ ہم کلاسز کا اس میں جو ہے وہ اضافہ کرتے رہے، اور اب ماشاءاللہ یہ 96 سے جو ہے ہر سال میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فارغ التحصیل کرتا ہے یہاں سے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، میرے اسٹاف کی محنت سے ہر سال میٹرک کے بہترین نتائج جو ہم دے رہے ہیں۔ اس سال ہمارے جو بورڈ میں 9th کی دوسری اور تیسری پوزیشن ہے وہ الحمدللہ ہمارے اسکول سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، اسٹاف کی محنت ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے 1986 سے جاری ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی جاری ساری رہے گا۔ اس وقت بیوروکریسی میں کافی اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور آرمی میں بھی ہیں کچھ۔ تو الحمدللہ پاکستان کے تمام شعبوں میں اس وقت JFS کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پہ لائبریری بچوں کے لیے ہے، لیب ہے بچوں کے، ویسے بھی ایفیلیٹڈ اسکول ہے لاہور بورڈ سے، تو یہ ساری فیسلٹیز تو آپ کو ویسے بھی ایفیلیشن لینے کے لیے اپنے پاس ہوں گی، تو لاہور بورڈ اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہے، جب تک یہ فیسلٹیز پوری نہ ہوں وہ ایفیلیشن نہیں دیتے۔ تو الحمدللہ یہ ساری فیسلٹیز دیکھیں، جب آپ نے بچوں سے رزلٹ لینا ہے نا تو آپ کو ساری فیسلٹیز جو ہے دینی پڑے گی۔ یہ اگر کسی بھی اسکول کے اگر رزلٹس اچھے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح وہ تمام اسکول جہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں ہیں اور آپ سمجھیں کہ وہاں کے رزلٹس اچھے آ جائیں گے یا آتے ہوں گے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ان کو دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ان کو آپ دیں گے تبھی وہ رزلٹس جو ہے وہ آپ ان سے اچھا لے سکتے۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں۔ پاپا نے جب یہ اسکول کھولا تھا تو ایکچولی وہ ریٹائر ہوئے تھے ہمدرد سے، تو وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے ساری عمر کام کیا، ساری عمر کمایا، تو اب میں کوئی ایسا کام کروں جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو، مجھے چاہے اس میں اتنا فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے کھولا، اور ہمیں بھی یہی بتایا کہ بھئی آپ نے آگے اسکول اسی جذبے کے تحت چلانا۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے پاس بہت اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو بہت ہی نامینل فیس ہے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ اوور آل بھی ہماری فیس ابھی بھی اس علاقے میں سب سے کم۔ تو اس وجہ سے یہ کہ الحمدللہ ان سب باتوں کے باوجود بھی ہم نے جو کوالٹی ہے، جو کوالٹی ایجوکیشن ہے، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور میں نے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں سبھی اسکول کہتے ہیں، کوئی اسکول یہ نہیں کہتا کہ ہم ایجوکیشن اچھی نہیں دیتے، لیکن جو میٹرک کے نتائج ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کو پچھلے 8-10 سال میں کیسے پڑھایا، کون کون سی فیسلٹیز آپ نے اس کو دی، تو وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اسکول میں جو فیسلٹیز ہیں اور جو تعلیمی معیار ہے وہ کس لیول کا ہے۔ تو الحمدللہ اساتذہ کا لائق ہونا اور ٹیچر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں، پیرنٹس کا جو ہے کوآپریشن جو ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا استاد کا، کسی بھی استاد کا لائق ہونا اور قابل ہونا اور محنتی ہونا اور ایک ڈیڈیکیٹڈ جسے کہتے ہیں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ پورا اس کے استاد کے ساتھ تعاون کریں، جب ہی یہ کوئی اچھی مربوط شکل جو ہے وہ نکل کے سامنے آتی ہے۔ دیکھیں اس میں جو
آپ کے اسکول کا جو ماحول ہوتا ہے، جو آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں نا، وہ ٹیچرز کو خود ہی فلٹر کر دیتی ہیں. جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے، جب وہ یہاں آتی ہیں اور یہاں کا ماحول دیکھتی ہیں اور یہاں کی جو باقی پرانا اسٹاف ہے اس کی ترجیحات دیکھتی ہیں، تو وہ اس وقت ان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کتنے ڈیڈیکیشن سے پڑھانا ہے. اور اگر وہ اس معیار پہ پوری نہیں اترتی ہیں تو وہ تو ڈیمو میں یا ایک دن پڑھائیں گی تو پتہ چل جائے گا، تو وہ خود ہی فلٹر ہو جاتی ہیں، خود ہی نکل جاتی ہیں، کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم اس طرح کام نہیں کر سکتے. جہاں تک سنگل کوریکولم کا تعلق ہے، وہ تو 5ویں تک گورنمنٹ نے جو اگر آکسفورڈ کی بھی جو بکس آ رہی ہیں، ہمارے پاس بھی آئی ہیں دیکھ، اور اس میں بھی جو سلیبس کا کنٹینٹ ہے وہ وہی ہے، سلیبس وہی ہے، ٹاپکس وہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حساب سے لکھا ہوا ہے، اپنے حساب سے پیپر کا معیار رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے ان کی کتابیں تھوڑی سی مہنگی ہیں. پی ٹی پی کی جو ہیں وہ تھوڑی سستی ہیں، بلکہ کافی سستی ہیں. اس معاملے میں سمجھوں گا کہ پی ٹی پی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہی ایک بک آکسفورڈ والے 1500 سے 2000 کی دیتے ہیں، اور وہ لوگ 500-600 کا جو ہے پورا سیٹ دیتے ہیں. پی ٹی پی والے سبسیڈائز ریٹس پہ دے رہے ہیں وہ تو. لیکن یہ کہ جو سلیبس ہے وہ تو تمام اسکولس میں وہی ہے. کتابیں مختلف پبلشرز کی ہر ایک نے لگائی ہوئی ہیں. پی ٹی پی کی جو ہے کچھ اسکولوں میں لگی ہوئی ہیں اور کچھ اسکولوں میں آکسفورڈ کی لگی ہوئی، لیکن جو سلیبس ہے، جو اندر کنٹینٹ ہے، وہ تو سیم ہے، اس میں تو فرق نہیں ہے کوئی. یہاں سے جو بیسک تعلیم لے کے یا کوئی پروفیشنل تعلیم لے کے جا رہا ہے، وہ تو اس وجہ سے جا رہا ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں یہاں پہ. اصل میں تعلیم کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ سب سے بری جو ہوئی ہے ہمارے یہاں پچھلے 75 سالوں میں، وہ سب سے بری ہمارے یہاں تعلیم کے ساتھ ہی ہوئی ہے. کیونکہ آپ یقین جانیں کہ ابھی بھی آج بھی میں کچھ ایسی تھیوریز بھی پڑھا رہا ہوں کہ جو میں نے اپنے اسکول میں پڑھی تھیں، وہ تھیوریز میں آج بھی پڑھا رہا ہوں. اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ باہر آبسلیٹ ہو گئی ہوں، باہر ان کا تصور بھی نہ ہو، لیکن یہ کہ یہاں پہ چونکہ اس میں شامل ہے، کوئی اپ ٹو ڈیٹ کرنے والا نہیں ہے. اس دفعہ اپ ٹو ڈیٹ تو ہوئی ہیں کچھ چیزیں، لیکن اس طرح نہیں ہوئیں جس طرح کہ جدید تعلیمی تقاضے اور جدید جو ریسرچ ہے اس کو اس میں اس طرح شامل نہیں کیا جا رہا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ جب او لیولز یا اے لیولز میں بیٹھتے ہیں، یا وہ باہر کے کسی بھی سیٹ میں بیٹھتے ہیں، یا کوئی بھی باہر جا کے کسی بھی یونیورسٹی کا ایگزام دیتے ہیں، تو وہ یہاں سے جو ہے یہیں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ وہ وہاں پہ جا کے وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک واپس آئیں. آپ کے ملک نے ٹھیک ہے آپ کو اتنا نہیں دیا، لیکن پھر بھی بہت کچھ دیا. تو اس لیے یہ کہ اپنے ملک واپس آئیں، یہاں پہ آ کے اپنے ملک کو سرو کریں. آپ اپنے ملک کو سرو کریں گے تو یہ آگے بڑھے گا نا. ورنہ آج ہی آپ کے لیے اگر اپرچونیٹیز یہاں پہ نہیں ہیں، تو کل کو آپ کے بچوں کے لیے بھی اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی یہاں پہ. تو وہاں سے تعلیم لیں، وہاں سے ایکسپیرینس لیں، لیکن خدا را اپنے ملک واپس آئیں، اپنے ملک کو سرو کریں. اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. سب سے پہلے تو آپ ایک تعلیمی نظام لائیں، پورے پاکستان کے لیے ایک تعلیمی نظام. یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی اور ہے تو سرحد میں کوئی اور ہے اور سندھ میں کوئی اور ہے، وہ ایسا نہیں. آپ ایک تعلیمی نظام لائیں، ایک اس کا ٹیسٹنگ سسٹم لائیں کہ پورے پاکستان کا جو ٹیسٹنگ سسٹم ہوگا وہ ایک ہوگا. جیسے پنجاب میں کسی حد تک جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پنجاب کا جو تعلیمی نظام ہے کسی حد تک بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ٹیسٹنگ سسٹم ہے. اگر بورڈ کے امتحان ہوں گے تو ایک دن ہوں گے، ایک پیپر پورے پنجاب میں ایک ہی پیپر آتا ہے. فزکس کا پیپر اگر آئے گا پورے پنجاب میں تو وہ ایک ہی آئے گا. اسی طرح آپ اس کو پاکستان لیول پہ کریں کہ ایک ڈیٹ اناؤنس کریں. تمام بورڈز جتنے پاکستان کے بورڈ ہیں وہ ایک ہی دن پیپر لیں گے، ایک ہی ان کا میرٹ بنے گا. پھر آپ دیکھیں، پھر یہ جب تک آپ کو یہ جو بلوچستان میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے وہاں سے وہ ایگزام دے رہا ہے، اس کو اگر یہ پتہ لگے گا کہ یار وہاں پہ جو لاہور میں بچہ بیٹھا ہوا امتحان دے رہا ہے اس کا جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے مجھ سے اچھا ہے، وہ زیادہ اچھا فلٹر ہو کے بچہ باہر آ رہا ہے، تو وہ کبھی آپ کے جو نظام ہے نہ صرف تعلیمی نظام بلکہ آپ کے ملک کے نظام پہ بھی کبھی بھی اعتبار نہیں کرے گا کہ بھائی میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہوں جتنا کہ
کسی اور صوبے میں بیٹھا ہوا بچہ دیتا ہے، تو پھر میرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو ایک تعلیمی نظام رکھنا ہوگا، ایک ٹیسٹنگ سسٹم رکھنا ہوگا. ہائر ایجوکیشن میں جائے پھر وہ وہاں پہ جو جائے جس طرح پرفارم کرے اس طرح کرے، لیکن کم از کم ابتدائی تعلیم جو ہے آپ کی، یہ جو ایف اے ایف ایس سی تک ہے یا میٹرک تک ہے، وہ ایک سسٹم ہونا چاہیے، بالکل ایک سسٹم. جب تک آپ ایک سسٹم نہیں رکھیں گے، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، محب طبقاتی نظام، یہ محب وطنی، ملک سے محبت اور یہ وہ، جب تک ماں باپ ان کی 6 اولادیں ہیں اور آپ ہر ایک کے ساتھ مختلف سلوک کر رہے ہیں اور آپ نتیجہ سب سے ایک سا مانگ رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک آپ سب کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کریں گے، جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک قوم تیار کرتے. ایک قوم تبھی تیار ہوگی جب ایک سی فیسلٹیز ہوں گی سب کو. نظر حسین محبوب، ایمرا نیوز، لاہور.